آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ کی تیسری سالگرہ منا رہے ہیں۔ آج کے دن پاکستان کی مسلح افواج نے ناکام بھارتی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے کہا، پاکستان کی مسلح افواج نے پیشہ ورانہ عزم کا مظاہرہ کیا۔ پاک فضائیہ نے 2 بھارتی جنگی جہاز مار گرائے۔ بھارتی آبدوز کا سراغ لگایا، لائن آف کنٹرول پر زوردار جواب دیا۔ پاکستان زندہ باد۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ کی مناسبت سے پاک فضائیہ کا خصوصی نغمہ جاری۔ مہنگائی کے خلاف پیپلز پارٹی میدان میں، اسلام آباد کے لیے لانگ مارچ مزار قائد سے کچھ دیر میں شروع ہوگا، تیاریاں مکمل۔ بلاول بھٹو قیادت کریں گے، کہتے ہیں عوامی حقوق کے لیے لانگ مارچ کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی اور آئی ایم ایف ڈیل کو نہیں مانتے، وزیر اعظم فوری استعفیٰ دیں تو احتجاج اور عدم اعتماد کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار رہی تو عمران نہیں بچ سکتے۔ پی ٹی آئی کی سندھ حقوق ریلی رات سکھر میں گزاری، آج قافلہ کراچی کی جانب چلے گا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں سندھ کے لوگ اب تبدیلی چاہتے ہیں۔ اسد عمر بولے، اگر سندھ میں ہمارے قافلے روکے گئے تو پیپلز پارٹی لانگ مارچ کو وفاق میں روکیں گے۔ ملاقاتیں، سیاسی رابطے اور جوڑ توڑ تیز۔ اختر مینگل کی شہباز شریف سے ملاقات، اپوزیشن لیڈر نے کہا تحریک عدم اعتماد کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی قاف لیگ کی قیادت سے ملاقات۔ پرویز الہی نے کہا عوام نے حکومت کو 5 سال کا مینڈیٹ دیا ہے، پارلیمانی روایات کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان میں ایک بار پھر رابطہ۔ 24 سال بعد آسٹریلوی کرکٹ ٹیم پاکستان پہنچ گئی۔ پی سی بی حکام نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر شاندار استقبال کیا۔ ٹیم 2 روز تک بایو سیکیور ببل میں رہے گی۔ ٹیسٹ منفی آنے پر پریکٹس کا آغاز ہوگا۔ آسٹریلوی ٹیم 3 ٹیسٹ، 3 ون ڈے اور 1 T20 میچ کھیلے گی۔ پہلا ٹیسٹ 4 مارچ سے راولپنڈی میں شروع ہوگا۔ پی ایس ایل 7 کا فاتح کون ہوگا؟ آج لاہور قذافی اسٹیڈیم میں زور کا جوڑ پڑے گا۔ دفاعی چیمپئن ملتان سلطانز اور لاہور قلندرز کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ ملک میں کورونا سے مزید 20 اموات، تعداد 30,173 ہو گئی۔ 847 نئے کیسز رپورٹ، مثبت کیسز کی شرح 2.11% رہی۔ یوکرین پر روسی حملے کا چوتھا روز، کیف کی گلیوں میں لڑائی، یوکرینی فوج کا 3500 روسی فوجی مارنے کا دعویٰ۔ روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ روس کی فوج نے شہر پر قبضہ کر لیا ہے۔ خارکیف میں گیس پائپ لائن کو دھماکے سے اڑا دیا۔ امریکہ اور البانیہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کی درخواست، منظوری کے لیے 9 ارکان کی حمایت درکار، کسی کو بھی ویٹو کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یوکرین میں محصور 2000 پاکستانیوں کی واپسی کے لیے فلائٹ آپریشن تیار۔ پی آئی اے کی 2 خصوصی پروازیں آج روانہ ہوں گی۔ درجنوں شہری پولینڈ پہنچ گئے۔ یوکرین میں پاکستانی سفیر کا کہنا ہے یوکرین میں 3000 طلبہ موجود تھے، صرف 5 یا 600 رہ گئے ہیں۔ مشکلات کے باوجود پاکستانیوں کے انخلاء کا عمل جاری ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔